بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عشرہ ذوالحج اور یوم عرفہ کے فضائل۔ ماہ ذوالحج کے پہلے عشرے کی فضیلت۔ ماہ ذوالحج کا پورا مہینہ ہی نہایت فضیلت والا ہے، البتہ اس کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت باقی دنوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ ان ابتدائی 10 دنوں کو عشرہ ذوالحج کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے فضائل ملاحظہ فرمائے۔ قرآن کریم میں ماہ ذوالحج کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ ان 3 آیات میں 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی قسم فجر کی کھائی گئی ہے۔ یہاں فجر سے مراد عام فجر یعنی صبح صادق کا وقت بھی مراد لیا گیا ہے، جبکہ بعض حضرات نے ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو صبح مراد لی ہے۔ البتہ بعض حضرات نے اس سے عید الاضحیٰ کی صبح مراد لی ہے، گویا کہ اس سے عید الاضحیٰ کی صبح کی فضیلت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم 10 راتوں کی کھائی گئی ہے۔ یہاں 10 راتوں سے مراد ماہ ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ تیسری اور چوتھی قسم جفت اور طاق کی کھائی گئی ہے۔ حدیث شریف کی روح سے جفت سے مراد یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن، جبکہ طاق سے مراد یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ کسی چیز کی قسم کھانے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے اس چیز کی اہمیت، عزت اور عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات اور خالق کائنات اس کی قسم کھا رہی ہے۔ اس لیے سورہ فجر کی ان آیات میں عشرہ ذوالحج، یوم عرفہ سمیت جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، اس سے ان کی عظمت اور فضیلت بخوبی ثابت ہو جاتی ہے۔ عشرہ ذوالحج میں کیے جانے والے نیک اعمال کی فضیلت اور اہمیت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے جانے والا نیک عمل دیگر دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل کی بنسبت زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دیگر دنوں میں کیے جانے والا جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے افضل نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، دیگر دنوں میں کیا جانے والا جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے افضل نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر جہاد میں چلا جائے اور سب کچھ قربان کر دے اور ان میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے تو اس شخص کا جہاد ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے افضل ہے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے فضائل۔ ماہ ذوالحجہ کے ان 10 ایام میں 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کو بھی بڑی ہی فضیلت حاصل ہے۔ اس دن حجاج کرام حج کا عظیم رکن وقوف عرفہ ادا فرماتے ہیں۔ حدیث میں اس دن کے بڑے فضائل مذکور ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ تعداد میں جہنم سے آزادی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں اور اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے اگلے اور پچھلے ایک ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم عرفہ کے روزے کا اجر 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔